میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز سے یہ قوم ڈرتی نظر آتی ہے۔ اگر نہیں ڈر رہی تو اللہ سے نہیں ڈر رہی۔ خوف خدا دل سے نکلتا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو یہ قدم پھسل کیوں رہے ہیں؟ رات کی تاریکی میں دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے شکار کیسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ ایک بندے کو خوش کرنا ہے، چاہے اس کی خوشی کے پیچھے مولا کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور بندے کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر شراب پی لیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر زنا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی خوشی کی خاطر جوا کھیلنے چلا جاتا ہے کہ کہیں میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے واضح لفظوں کے اندر قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہیں جن کو راضی کیا جائے، ماں سے زیادہ حقدار کون ہے، باپ سے زیادہ حقدار کون ہے، پیر سے حقدار زیادہ کون ہے، استاد سے زیادہ حقدار کون ہے جن کو راضی کیا جائے، تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر ناراض ہوگا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آخر دوست کو آدمی کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو سوچتا ہے یہ مصیبت میں مجھے کام آتا ہے۔ ماں کو کیوں راضی کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے اسے جنم دیا، ماں نے اسے پالا، ماں نے اسے بڑا کیا، ماں نے اس کی خوشی اور غمی میں شرکت کی، اور ماں نے ہر دکھ کو برداشت کر کے اپنے بچے کو بڑا کیا۔ اس لیے ایک انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ماں راضی رہے۔ اسی طریقے سے باپ کے حوالے سے بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ دھوپ نہیں دیکھتا، آرام نہیں دیکھتا، تکلیفیں نہیں دیکھتا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کبھی فٹ پاتھ پر پتھارا لگا کر، کبھی کہیں ملازمت کر کے، کبھی شب بیداری کر کے ہمارا باپ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر باپ راضی ہو گیا تو سمجھ لو تم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ باپ اس وقت تک اس دنیا میں نہ آتا جب تک کہ میرے مولا کا حکم نہ ہوتا۔ باپ کو آنکھیں اللہ نے عطا کی، باپ کو زبان اللہ نے عطا کی، باپ کو پیروں میں قوت اللہ نے عطا کی، باپ کو ہاتھوں میں قوت اللہ نے عطا کی۔ اگر باپ کو پروردگار محتاج بنا دیتا تو باپ تمہاری ضرورتوں کو پوری نہ کرتا۔
ماں کو اللہ عز و جل نے طاقت عطا فرمائی اور اس کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھا، جس کی بنیاد پر وہ تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال کرتی ہے، تمہیں رات کو اٹھ کر کے کھانا بھی کھلاتی ہے، تمہاری گرمی اور ٹھنڈی کا اہتمام بھی کرتی ہے، ہر ضرورت کی تکمیل ماں کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے دل میں یہ مہربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو جواب ملے گا اللہ عز و جل نے ماں کے دل کے اندر یہ نرمی پیدا فرما دی۔ پتہ چلا ماں ہو یا باپ ہو، اگر ہم اس کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ ماں اور باپ کو کس نے پیدا کیا، اور پروردگار جل جلالہ ہی نے ان کے دل میں نرمی رکھی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماں اور باپ سے بھی زیادہ حقدار کون ہے جس کو راضی کیا جائے، تو وہ اللہ عز و جل ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی خوشی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ایک ضابطہ عطا کر دیتا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ عطا کر دیتا ہوں، جن کاموں سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں ان کاموں کا اگر ماں باپ حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور جن کاموں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہیں ہوتے اور ماں باپ تمہیں حکم دیں تو ماں باپ کی بات مانو کہ ان کو خوش کرنے کے اندر اللہ کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہوگی اور اس کے رسول کی خوشی بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ یقیناً آج انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کا ڈر دل سے رخصت ہو گیا۔ رشوت لے رہا ہے کوئی ڈر نہیں، اللہ اکبر، آپ زندگی کا جائزہ لیتے چلے جائیں، اللہ عز و جل کا خوف دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر شرافت نام کی چیز نہیں رہتی۔ ایک انسان شریف اس وقت کہلاتا ہے جب اس کی زندگی اللہ کی خشیت میں گزرتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کا مال نہیں کھائے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا کسی کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا غیبت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا چغلی نہیں کرے گا۔ اور جب یہ ساری برائیاں وہ نہیں کرے گا تو میرے کریم نے فرمایا میرے بندے غم نہ کر، تو میری بات مانتا ہے، میں تیری محبتوں کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے پاس محل نہیں ہوا کرتے تھے، عالی شان کاریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف میں گرفتار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر دیا۔ بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سکون سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی زیادتی کی، کوئی غلط کام کیا، تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ سکون کی دولت اور نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قرآن کے ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بے چین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اور نیکیوں کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نکل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہوں گا کہ آج اپنی سوچ کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، اپنی فکر کو درست کر کے یہاں سے اٹھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھو، تاکہ تمہاری زندگی لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے بلکہ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں رسول اعظم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میں نے جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اسے سنو۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ذرا غور سے سنو، بہت کچھ کر چکے آج تک، رات کے سناٹے کے اندر یا دن کے اجالے کے اندر، کاروبار کی منڈی میں ہو یا ملازمت کے اندر ہو، بہت کچھ کر چکے آج تک،
اب اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ عز و جل کی کتاب تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے دل کے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اس آیت کا شان نزول سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اپنے دولت قدے کے اندر تشریف فرما تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدہ حجرہ مبارک یہ مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، شان مبارک پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر شال تھی، چادر تھی. سرکار اٹھے، وہ چادر زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں مسجد کی طرف بڑھے. کیا دیکھا مسجد نبوی میں جا کر؟ توجہ چاہوں گا، یہ آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کسی بات پر ہنس رہے ہیں. باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں میں ہنس رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا اللہ کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ امان کا پروانہ مل چکا کہ تم ہنس رہے ہو؟ مراد یہ ہے جس کے دماغ کے اندر اور جس کی زندگی کے اندر ابھی قبر کا مرحلہ باقی ہے، حشر کا مرحلہ باقی ہے، سوالات و جوابات کا معاملہ باقی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشی باقی ہے، اللہ لمحے لمحے کا حساب لے گا، وہ دن سب باقی ہے. جس کے دماغ کے اندر اتنا ٹینشن ہو اور جس کے سامنے اتنے مرحلے ہوں، ان مرحلوں سے گزرنے سے پہلے بندے تجھے ہنسی کیسے آ گئی، تو کہا کیسے لگا رہا ہے، تو مسکرا کیسے، ہنس کیسے رہا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ان مسکرانے کی وجہ سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے؟ اللہ اکبر. اب صحابہ کا ضمیر دیکھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا مسلمان گناہ کر کے کہے لگاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فرحت و شادمانی کے مظاہرے کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا ڈانس کرنا نیکی کا کام ہے؟ لیکن ڈانس کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، آوارگی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، جرم کر رہا ہے اور کہے لگا رہا ہے. صحابہ تو صرف مسکرا رہے تھے، کوئی جرم بڑا نہیں تھا، مسکرا رہے تھے. لیکن جب حضور نے فرمایا تو لرز گئے. سرکار نے فرمایا، کیا اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں امان کا پروانہ مل چکا ہے؟ صحابہ لرز گئے. یا اللہ، ابھی تو قبر میں جانا باقی ہے، ابھی موت کا مرحلہ باقی ہے، ابھی حساب و کتاب باقی ہے، ہمیں ہنسی کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس ہنسی کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کا کفارہ یہ ہے، جتنا تم ہنسے تھے اس سے زیادہ اللہ کے خوف میں رونے لگ جاؤ، اللہ کے ڈر سے رو، یہی اس کا کفارہ ہے.